جس میں حضرت یعلا العامری روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے. اب یہ حدیث بھی میں اس لیے چن رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو آ رہا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی چار دیواری کے اندر صادر نہیں فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاں دعوت تھی، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے، باہر دعوت پر گئے. لوگ بیٹھے تھے امام القوم وحسین مع غلمان یلعب، گلی سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، ان میں حسین بھی کھیل رہے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب صاف ظاہر ہے یہ بھی کسی گلی کا واقعہ ہے، شہر کا، مدینہ پاک کے کسی گلی کوچے کا واقعہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس حدیث پاک کی نص واضح کر رہی ہے کہ گھر سے باہر دعوت کے لیے نکلے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک کیا لوگوں کی طرف. عبارت پوری یوں ہے، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے. وحسین مع غلمان یلعب، شہزادے سیدنا امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو جب آپ نے دیکھا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ، ساتھ صحابہ کرام تھے، ایک جماعت ہوگی، گروہ ہوگی، دعوت پہ جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ نے ارادہ کیا کہ دوڑ کے امام حسین کو پکڑیں، پیار کریں، پکڑیں. پکڑنے کے لیے بڑے، قال فطافق الصبی یفر ہا ہونا مرتن وہا ہونا مرتن. آپ پکڑنے کے لیے دوڑتے، اس امام حسین کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے، کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے، آپ پھر ادھر پیچھے دوڑتے. وہ دوڑ کے ادھر بھاگ جاتے، پھر آپ ادھر جاتے، وہ ادھر بھاگ جاتے، پھر آپ ادھر پیچھے جاتے. صحابہ کرام کا پورا ایک سماع ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بھی گھر کی چار دیواری میں، پرائیویسی میں، چھپے بندوں یہ عمل نہیں ہو رہا. تو آقا علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ حتی اخذہ، تو آقا علیہ السلام پھر حضرت امام حسین کو ہنساتے جا رہے ہیں. پھر دوڑتے ہیں، پھر وہ ہنستے ہیں اونچا اونچا، پھر دوڑتے ہیں پکڑنے کے لیے، پھر وہ اونچی آواز سے ہنستے ہیں اور ادھر دوڑ جاتے ہیں. تو ان کو ہنسا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں حتی اخذہ، ہوتا کہ آپ نے پکڑ لیا. پکڑ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر اٹھا لیا، پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ واقعہ گھر میں چارپائی پہ بیٹھے نہیں ہو رہا، حجرہ مبارکہ کے اندر نہیں ہے. ایک دعوت پہ نکلے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، شہر کے اندر گلی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. بچوں کے کھیلتے ہوئے، بچے بھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر زبان مبارک منہ میں ڈال دی، فقبلہ، پھر چومنے لگ گئے، چوما، اور چوم کر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال حسین منی وانا من حسین. یہ حدیث تو آپ نے ہمیشہ سنی ہے، آج اس کا شان ورود سمجھا دیا آپ کو کہ کس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے تھے. اتنا ٹکڑا ہی سنا ہے نا ہمیشہ، مگر کس موقع پر فرمایا آج وہ پورا پس منظر آپ نے سن لیا. اس موقع پر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. آپ نے واقعہ حقیقت بھی بیان فرمائی اور دعا بھی دی کہ حقیقت یہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور اس میں دعا بھی آقا علیہ السلام کی کہ اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. حسین صبت من الاسباط، میرا حسین تنہا ایک امت ہے. یاد رکھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل غیر ارادی نہیں ہے. یہ عمل غیر ارادی نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، بغیر کسی آبجیکٹو کے نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہے، گلی کوچے میں ہے، شہر میں ایک واقعہ ہو رہا ہے، دنیا سامنے ہے. غیر ارادی اس طرح ہو تو آپ کیوں نہیں کر لیتے ایسا کام؟ آپ باہر نکلیں، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، پوتی، نواسی جس سے آپ کو پیار ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، دوست احباب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے تو آپ ان کے ساتھ گلی میں کھیلنے لگ جائیں، پیچھے پیچھے دوڑیں بھاگیں. آپ نہیں کرتے. آپ کو خیال رہتا ہے اپنے ہونے کا کہ آپ کیا ہیں،
لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ایک رسپیکٹیبل فگر ہیں سوسائٹی کی، آنریبل فگر ہیں، ایک سنجیدہ مزاج شخص ہیں، لوگ آپ کے بارے میں ایک امیج رکھتے ہیں، آپ تو ان چیزوں میں گھرے رہتے ہیں، ہم ان میں گھرے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کام۔ اس طرح کے جو کام کرنے ہوں گے اپنے بچے بچیوں سے گھر کے اندر کریں گے، باہر کوئی نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، کیا معاذ اللہ غیر ارادی طور پہ ایسا فعل صادر ہو جاتا تھا؟ کبھی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، امام حسین آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں تو سجدہ طویل کر لیتے ہیں، کبھی اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، چڑھا لیتے ہیں۔ کیا یہ غیر ارادی فعل ہے؟ کیا اس عمل کو سنت از روئے شریعت سنت نہیں کہا جائے گا؟ کیا اس سے دین اور ایمان کی کچھ تعلیم اخذ نہیں کی جائے گی؟ کیا اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی میسج امت کے نام پیغام ڈیرائیو نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس عمل سے آقا علیہ السلام ہم پہ کچھ فرض نہیں کرنا چاہ رہے، ہم پہ کچھ سنت نہیں بنانا چاہ رہے، ہمیں کوئی کسی امر کے کرنے کی نصیحت نہیں فرمانا چاہ رہے؟ کیا اپنا طرز عمل امت کو دکھانا نہیں چاہ رہے؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، تاکہ اس وقت جو فرقہ بندی اور صف بندی ہے معاشرے میں، جس نے لوگوں کے عقائد کو اپنی راہ اعتدال سے ہٹا دیا ہے، اس گرد سے نکلے۔